السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا جو کہ ہے مقاصد تعلیم، ایمز آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے نظام تعلیم کا پڑھا تھا کہ نظام تعلیم کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے مرتب کیا جاتا ہے. نظام تعلیم جو ہے وہ تبھی مرتب کیا جا سکے گا جب ہمیں اپنے مقاصد کا تعین ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہوگا، یعنی کن مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی آنے والی نسل نو کو تعلیم دینی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ پورا ایک نظام یا ایک سسٹم ہم ڈیولپ کریں گے یا ڈیزائن کریں گے جس کے رولز پہ جو ہے وہ چل کے ہم آگے اپنے نظام تعلیم کو جو ہے مضبوط بنا سکیں گے. ٹھیک ہے، نظام تعلیم آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک پروسیس، ایک سسٹم کے تحت جو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ جو ہے ایجوکیشنل سسٹم یا نظام تعلیم کہلاتا ہے. اور اس سے پہلے ہمیں ضروری ہے، ایک نظام ترتیب دینے سے پہلے ہمیں یہ اس بات کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ اس نظام کو بنانے کا مقصد کیا ہے. اس لیے مقاصد تعلیم کو جو ہے وہ پہلے جو ہے اس کو لائن آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ تعلیم کے مقاصد کیا کیا ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ نظام تعلیم ترتیب دیا جاتا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مقاصد تعلیم، ایمز آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم دینے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سے ایسے ہمارے ٹارگیٹس ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے، جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے نسل کو، آنے والی جنریشن کو جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی میں ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتی جاتی ہوں اور آپ جو ہے اس کو اور ایکسپلین کرتی جاؤں گی. آپ بھی اپنی بک سے ریڈنگ کر کے اور اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں. مقاصد تعلیم، ایمز آف ایجوکیشن. نظام تعلیم کا سب سے اہم عنصر مقاصد تعلیم ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کا سب سے بیسک فیکٹر یا اس کی بیسک جو جس بیس پہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں وہ ہے مقاصد تعلیم. عنصر یعنی ایلیمنٹ، اس کا بیسک ایلیمنٹ جو ہے وہ مقاصد تعلیم ہے، یعنی تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے. تعلیم کے باقی تمام عناصر انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی تعلیم کے باقی تمام عناصر، اس کے علاوہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ اسی رول پہ جو ہے وہ کام کریں گے، اسی کے مطابق کام کریں گے جو ہم مقاصد تعلیم اپنے ڈیفائن کریں گے یا سیٹ کریں گے. یہی مقاصد باقی تمام عناصر کو آپس میں مربوط اور ہم آہنگ کرتے ہیں. یعنی باقی نظام تعلیم مرتب کرنے کے لیے، ڈیزائن کرنے کے لیے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، اور اس میں سب سے بیسک ایلیمنٹ، بیسک عنصر یا بیسک جو اس کی نظام تعلیم کی بنیاد بنے گی، بیس بنے گی، وہ چیز جو ہے وہ ہمارے تعلیمی مقاصد ہیں. اور تعلیمی مقاصد ہی جو ہیں وہ ایسا عنصر ہے، وہ ایسا انگریڈینٹ یا ایلیمنٹ ہے جو کہ باقی تمام تر جو ایلیمنٹس آف ایجوکیشنل سسٹم ہے ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. مربوط مطلب رابطہ رکھتا ہے یا کنیکشن ان کا جو ہے وہ بناتا ہے اور ہم آہنگ کرتا ہے، یعنی بیلنس کرتا ہے. یہ پورے نظام تعلیم کی سمت کو درست رکھنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور انہیں پرکھنے کے لیے امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پورے جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. جب تک ہمیں اپنے مقصد کا تعین نہیں کریں گے تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو اسی لیے جو مقاصد تعلیم ہے یہ پورے ایجوکیشنل سسٹم کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں رکھنے کے کام آتا ہے، اور اسی طرح سے جو اس کو یعنی پرکھا جاتا ہے، جو تعلیمی نظام کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، مقاصد تعلیم کسی بھی معاشرے کے نظریے حیات اور فلسفیانہ تصورات سے ماخوذ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مقاصد تعلیم ہم کہاں سے ڈھونڈ کے نکالیں گے؟ یہ چیز انہوں نے آپ کی جو ڈیفائن کی ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد تعلیم ہم کیسے سرچ آؤٹ کریں گے، کیسے ان کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ ہمارا مقصد ہے. کسی بھی معاشرے کے نظریے حیات، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو زندگی گزارنے کا نظریہ ہے، مقاصد تعلیم جو ہیں وہ اس کے مطابق ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اور فلسفیانہ تصورات، جو بھی فلاسفیکل تھاٹس ہیں اس معاشرے میں رہنے والوں کی، ان کے مطابق دو چیزیں، ایک تو نظریات زندگی گزارنے کا طریقہ، نمبر 2 جو فلسفیانہ تصورات ہیں ان سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے ہم اخذ کرتے ہیں مقاصد تعلیم. ہر قوم اپنے مقاصد تعلیم کا تعین اپنے ملک کے تاریخی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی پس منظر میں کرتی ہے.
جو افراد معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر قوم، ہر جو بھی جس بھی نیشن کی ہم بات کریں، ان کے مقاصد تعلیم جو اخذ کیے جاتے ہیں وہ ان کے نظریہ حیات سے، زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ یا نظریہ کیا ہے، کون سے ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز جس پہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. نمبر 2 پہ ان کے فلسفیانہ تصورات، ان کی جو فلاسفیکل تھاٹس ہیں وہ کیا ہیں. اور تیسری چیز جو اس میں انکلوڈ ہوتی ہے مقاصد کو ڈیفائن کرنے میں، وہ اس ملک کی تاریخ یعنی ان کی ہسٹری کیا ہے. نمبر 2 پہ ان کی سیاسی اور معاشی اور معاشرتی پس منظر، کس قسم کی پولیٹیکل سچویشن موجودہ کیا ہے اور اس سے پہلے کیا رہی اس ملک کی. نمبر 3 پہ معاشی یعنی جو وہاں کی اکنامیکل کنڈیشنز ہیں، جو اس ملک کی معیشت ہے کس قسم کی ہے وہ. اور معاشرتی پس منظر جو وہاں کی سوسائٹی ہے، وہاں کا معاشرہ کن خطوط پہ استوار ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کا مذہب کیا ہے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقاصد تعلیم جو ہیں وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اور جو افراد معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یعنی انڈیویجولی بھی ایک انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، یہ جو چیز پورا کرتی ہوں یہ تمام چیزیں، اور اجتماعی طور پہ بھی. مقاصد تعلیم میں کچھ مقاصد دائمی ہوتے ہیں جن کا تعلق اس قوم کے بنیادی تصورات اور نظریات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ مقاصد تعلیم میں بھی دو طرح کے مقاصد موجود ہوتے ہیں جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں ایک ہیں دائمی تصورات، اور کچھ مقاصد عارضی ہوتے ہیں جو وقتی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہو گئے دائمی مقاصد اور دوسرے ہو گئے عارضی مقاصد. دائمی مقاصد کا مطلب ہے کہ وہ چینج نہیں ہوں گے، وہ ویسے کہ ویسی جو مقاصد تعلیم وہ ہر جو تعلیمی نظام ہے اس میں کسی قسم کی ان مقاصد میں چینجنگ نہیں آئے گی. اور جو دوسری طرح کے مقاصد تعلیم ہے وہ عارضی ہوتے ہیں، یعنی وہ وقتی طور پہ جو ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے مرتب کیے جاتے ہیں، اور آنے والے وقت میں ضرورت کے مطابق ان مقاصد تعلیم کو چینج کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے مختلف سبجیکٹس جو ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے جو آپ کی جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو آپ کی جس میں زیادہ سے زیادہ آئی ٹی اسکلز، آپ کی کمپیوٹر سائنسز سے ریلیٹڈ اسکلز ریکوائرڈ ہیں، تو بہت سارے سبجیکٹ جو آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کو نہیں پڑھائے جاتے تھے وہ اب پڑھائے جا رہے ہیں. بہت سی ایسی لینگویجز جو ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کو ایز اے سبجیکٹ آفر کی جا رہی ہیں جن کے آنے والے وقت میں بہت زیادہ ضرورت اور ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے یعنی عارضی مقاصد جو وقتی طور پہ ضرورتوں کے مطابق جو ہیں وہ معاشرے کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے مطابق چینج کیے جا سکیں. تاہم یہ ضروری ہے کہ مقاصدی تعلیم قومی ضروریات سے ہم آہنگ ہوں. نظام تعلیم نئی نسل کو اپنے آبائی ورثے اور علوم و فنون سے آگاہ کرے. اس بات کی جو ہے وہ جو اس کے علاوہ جو دائمی مقاصد ہیں ان میں کون سے مقاصد آ جائیں گے کہ تعلیم جو ہے وہ قومی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے آنے والی نسل کو. ٹھیک ہے. یہ ہوں گے ہمارے دائمی مقاصد، یعنی قومی ضروریات کیا ہیں، ہم بحیثیت قوم ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آباء و اجداد سے ورثے میں جو ہمیں علوم و فنون یا ہمیں ثقافت ملی ہے اس کو ہم نے کیسے زندہ رکھنا ہے، اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کے لیے مطلوبہ افراد کی تیار کیے جا سکیں جو زندگی کے مختلف شعبے ماہرین اور کارکنوں کی حیثیت سے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. اپنے ثقافت، اپنے جو ورثہ ہے، ثقافتی ورثہ ہے، جو علوم و فنون ہے جو آباء و اجداد سے ہمیں ملے ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے تعلیمی مقاصد میں شامل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم نے اپنے تعلیمی مقاصد میں انکلوڈ کرنی ہے. اور آنے والے وقت میں زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف ماہرین یا ایکسپرٹس اور کارکنوں کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں بہترین طریقے سے. یعنی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، جس طرح سے دنیا ترقی کر رہی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے بھی ایسے مقاصد تعلیم متعین کیے جائیں کہ یہ ہم پرانے مقاصد تعلیم جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے کرتے جو ہے وہ باقی دنیا سے ترقی میں پیچھے نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے. ہمارا ملک پاکستان ایک عظیم تحریک کے نتیجے میں اسلامی نظریہ کی بنیاد پر ایک نظریاتی مملکت کے طور پر وجود میں آیا. ٹھیک ہے. آپ یہ بات اپنی جو میٹرک کی جو آپ کی پاک اسٹڈیز ہے یا اس سے پہلے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں. دو قومی نظریہ ایک ٹاپک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کو جو
قائم کیا گیا، جو تحریک پاکستان شروع ہوئی، وہ اسی دو قومی نظریے کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی کہ ہمیں ایک ایسی مملکت درکار تھی جہاں ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے، تو اسلامی نظریہ حیات کے بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، اور یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ اسٹیٹ ہے. برصغیر پاک و ہند میں اس نظریاتی مملکت کا وجود اس خطے کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے یہ ایک الگ ایسی مملکت کی نعمت سے نوازا جہاں ہم اپنی زندگی کو اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں. اس مملکت کا یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق ایک حقیقی اسلامی اور فلاحی معاشرہ قائم ہو، جہاں معاشرتی انصاف، رواداری، اخوت اور مساوات کی بنیاد پر لوگ اپنی زندگی بسر کر سکیں. یعنی ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ ہو جہاں تمام تر اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کے لوگ اپنی زندگی گزار سکیں، اور ان پہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غیر اسلامی پابندی عائد نہ ہو، نہ اپنی عبادات کو بجا لاتے ہوئے، نہ اپنے رہن سہن کو جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے. ٹھیک ہے، نظریاتی مملکت پاکستان میں مقاصد تعلیم کا تعین کے لیے اسلامی نظریہ حیات کا بنیادی تصور کا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، نظریاتی مملکت کی ہم نے بات کی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، ایک آئیڈیا پہ، ایک نظریے پہ قائم ہوا تھا، جو کہ یہ تھا کہ اسلامی نظریہ حیات تھا، یعنی زندگی گزارنے کے اسلامی طریقے یا اصول. ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ مقاصد تعلیم کا جب ہم تعین کریں، جب ہم ان کو ڈیفائن کریں، تو کوئی بھی ایسا تعلیم کا مقصد نہ ہو جو اس باؤنڈری کو جو ہے وہ کراس کر جائے. ٹھیک ہے، نظریہ حیات ہمارا اسلامی نظریہ حیات ہے، اور ہماری کوئی ایسی مقاصد تعلیم میں کوئی ایسی بات انکلوڈ نہ ہو جو ہمارے دین سے جو ہے وہ اس کا کلیش ہوتا ہو یا وہ اس کے اگینسٹ جاتی ہو. اسلامی نظریات کی روح سے زمین پر خدا کے حکم اور قانون کا اس طرح نفاذ کرنا ہے کہ اس میں بسنے والے باشندے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بسر کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زمین پہ اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا اختیار دیا ہے اس کو، تو وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو امانت سمجھ کے استعمال کیا جائے، اور زمین پہ بسنے والے باشندوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بسر کر سکیں، تاکہ ہر انسان جو ہے وہ زمین پہ بسنے والا ہر شخص جو ہے، ہر انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی انفرادی جو اس کی ذاتی زندگی ہے، اور اجتماعی زندگی جو اس کی معاشرتی زندگی ہے یا جو اس کی گھریلو زندگی ہے، اس کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کر سکے. یہ سب ہمارے مقاصد تعلیم میں نظریہ حیات، جو ہمارا اسلامی نظریہ حیات ہے، اس کے مطابق ہمارے مقاصد تعلیم میں شامل ہوگی چیز. اسلامی نظریہ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی اپنا دائرہ کار میں شامل کرتا ہے، اور اپنی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی نظریات وہ نظریہ حیات ہے، ہمارے دین کا ایسا نظریہ ہے کہ اس نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ کون سی جو ہے وہ راستہ خیر کا ہے اور کون سا شر کا ہے، کون سا نیکی کا ہے اور کون سا بدی کا ہے، کون سا رحمان کا ہے اور کون سا شیطان کا ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑے فیصلے اور کام تک، ڈیسیجن تک جو ہے وہ ہمارے مذہب نے ہماری ہر قسم کی رہنمائی کی ہے. اور ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ پیٹرن ہمیں ملا ہوا ہے. ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے اور کیا نہیں کرنا ہے. اسی لیے تمام تر جو ہماری زندگی میں جتنے بھی ادارے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کار فرما ہیں، ان میں سے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے دین کی تعلیمات سے خارج ہو یا اس سے باہر ہو. اسی طرح سے جو نظام تعلیم ہے، جو شعبہ تعلیم ہے، تعلیم دینے کے جو بھی ادارے ہیں، ان پر بھی اسلامی نظریات کے مطابق تعلیم کی تشکیل جو ہے وہ اسلام چاہتا ہے، کیونکہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم پہ زور دیا. تو اسی لیے جو ہمارے مقاصد تعلیم متعین کیے جائیں گے، وہ کسی بھی قسم کے اس میں ایسی کوئی چیز انکلوڈ نہیں ہو سکتی جو کہ ہمارے دین سے جو ہے وہ باہر ہو، یا جو ہمیں جو قوانین بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، اس سے کسی بھی طرح جو ہے وہ انحراف کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ہمارے مقاصد تعلیم آج کا ٹاپک. کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی مقاصد کون کون سے ہیں. آج جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کر لیں، اور ساتھ ساتھ اس کو
آپ نے یاد بھی کر لینا ہے. اوکے فرسٹ ایئر.